ٹھیک ہے، چلیں اس میں سیدھا غوطہ لگاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو واقعی بالکل حیران کن ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا انسانی دماغ بالکل ایک ہالی ووڈ فلم ایڈیٹر کی طرح کام کر سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک ماہر ایڈیٹر اپنی ایڈیٹنگ ٹیبل پر بیٹھا ہے۔ وہ کسی بھی سین کو کاٹ سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے اور پوری فلم کا موڈ ہی بدل سکتا ہے۔ ہماری یادیں بھی بالکل کسی مووی کی طرح ہی ہوتی ہیں، اور ہپنوتھراپی یہ بالکل اس ماہر فلم ایڈیٹر کی طرح ان یادوں کو دوبارہ ترتیب دینے کا کام کرتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ دماغ کا اپنا ایک چھپا ہوا سافٹ ویئر ہے، اور آج ہم اس کی طاقت کو بالکل ایک نئے زاویے سے سمجھنے والے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارا دماغ واقعی حقیقت اور صرف ایک تصور یعنی خیالی پلاؤ میں فرق محسوس کر سکتا ہے؟ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں نا کہ دماغ کو سب پتہ ہے کیا سچ ہے اور کیا نہیں، لیکن ذرا سوچئے، جب آپ کوئی بہت ڈراؤنی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو جاتی ہے، ہاتھوں پر پسینہ کیوں آنے لگتا ہے؟ حالانکہ دماغ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ سامنے صرف ایک اسکرین پر کچھ پکسلز چمک رہے ہیں، پھر بھی پورا جسم خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بات کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دماغ کے لیے حقیقت اور خیال کے درمیان فرق کرنا اصل میں اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اس کنفیوژن کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جسے ہم یاد یا میموری کہتے ہیں وہ آخر ہے کیا چیز۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یاد کسی پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے جسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی پیچیدہ ملٹی سینسری فائل ہوتی ہے۔ اسے بالکل آج کل کے کسی ماڈرن کمپیوٹر کی ڈیجیٹل پروجیکٹ فائل کی طرح سمجھیں، جیسے کسی ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر میں ویڈیو، آڈیو اور کلر گریڈنگ کی الگ الگ لیئرز ہوتی ہیں نا، بالکل ویسے ہی ہماری یادیں کوئی ایک اکیلی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایسی لیئرز یا تہوں پر مشتمل ہوتی ہیں جنہیں بہت آسانی سے ایڈجسٹ اور ایڈٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات واقعی کمال کی ہے کہ ہماری ہر یاد دراصل 3 بنیادی حصوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ بالکل کسی ڈیجیٹل فائل کی بنیاد کی طرح ہیں۔ پہلی چیز ہے تصاویر، یعنی وہ مناظر جو ہمارے دماغ کی اسکرین پر چلتے ہیں۔ دوسری چیز ہے آوازیں یا ڈائیلاگز جو ہم اپنے اندر یا ارد گرد سنتے ہیں۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم چیز ہمارے احساسات یا فیلنگز۔ اگر کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں تو کسی بھی یاد کے فولڈر میں یہ احساسات والی فائل سب سے زیادہ ہیوی ہوتی ہے۔ اس کا سائز سب سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ جذبات ہی تو وہ چیز ہیں جو کسی بھی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہی تینوں چیزیں مل کر ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے تجربے کو دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں سیو کرتی ہیں۔ اور یہیں پر آ کر ساری گیم بدل جاتی ہے۔ ہمارا انسانی دماغ بالکل ایک ایڈوانسڈ ویڈیو ایڈیٹنگ سوٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ ہماری یادیں کوئی ایسی ریڈ اونلی فائلز نہیں ہیں جنہیں لاک کر دیا گیا ہو۔ یہ سب ان لاک ٹریکس ہیں جو کسی بھی وقت تبدیل ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی لیپ ٹاپ پر ویڈیو کے ویژولز کو الگ، آڈیو کو الگ اور بیک گراؤنڈ میوزک کو الگ چینج کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح دماغ کے اندر بھی ان تصویروں، آوازوں اور احساسات کے ٹریکس کو بآسانی ایڈٹ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ان یادوں کا ہر حصہ اپنے اندر مکمل طور پر تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو پھر ہپنوتھراپی دراصل کام کیسے کرتی ہے؟ اس کا سارا کمال ہمارے لاشعوری دماغ یعنی سب کانشیس مائنڈ تک پہنچنے میں ہے۔ دیکھیں، دماغ کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہمارا شعوری دماغ ہے جو بالکل ایک سخت سیکیورٹی گارڈ کی طرح حقیقت اور تخیل میں فرق جانتا ہے، اور دوسرا ہے لاشعوری دماغ جو ایک نہایت معصوم اور بھولے بھالے بچے کی طرح ہے۔ حیران کی اس بات یہ ہے کہ ہمارا لاشعور حقیقت اور تصور کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں بتا سکتا۔ جو چیز بھی اس کے سامنے اسکرین پر چلا دی جائے وہ اسے آنکھ بند کر کے سچ مان لیتا ہے، اور بس اس کی اسی معصومیت کی وجہ سے ہی ہمارے پرانے اور تکلیف دہ ری ایکشنز کو نئے مثبت ری ایکشن سے بدلنا ممکن ہو پاتا ہے۔ اس بات کو ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک نہایت کھٹے رس بھرے لیموں کو کاٹ رہے ہیں اور اب اس کا رس نچوڑ کر سیدھا اپنی زبان پر رکھ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ منہ میں پانی آ گیا نا؟ اب ظاہر ہے یہاں آس پاس کوئی لیمو تو نہیں ہے، یہ صرف ایک خیال تھا، لیکن آپ کے جسم اور لاشعور نے اس تصور کو بالکل 100% حقیقت سمجھا اور فوراً منہ میں پانی پیدا کر دیا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ یہی کہ تصور میں آنے والی تبدیلیاں دماغ اور جسم کے لیے بالکل اصلی اور واقعی تبدیلیاں بن جاتی ہیں، اور جسم اور لاشعور کا یہی زبردست بایولوجیکل کنیکشن ہپنوتھراپی کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔
چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھ کر دماغ کے اس مووی اسٹوڈیو میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ فرض کریں کوئی بہت ہی ناگوار یا نیگیٹو یاد ہے، جیسے بچپن میں کسی کتے کا حملہ یا پھر سٹیج پر ہزاروں لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے ہونے والی شدید گھبراہٹ جو بار بار پریشان کر رہی ہے۔ تو اس ٹیکنیک میں بالکل ایک ڈائریکٹر کی طرح مداخلت کی جاتی ہے۔ اس خوفناک یا تکلیف دہ میموری کو باقاعدہ دوبارہ لکھا جاتا ہے تاکہ اس سے جڑے ہوئے تمام نیگیٹو ری ایکشنز اور خوف کو ہمیشہ کے لیے مٹایا جا سکے۔ اور یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل، سچا اور پراپر ایڈیٹنگ پروسیس ہے۔ اب یہ ایڈیٹنگ کا عمل ہوتا کیسے ہے؟ اس کے سٹیپس کسی بھی سافٹ ویئر کی طرح بہت واضح اور دلچسپ ہیں۔ سب سے پہلے اس پرانی اور تکلیف دہ یاد کی تصویروں کو دھندلا کیا جاتا ہے، جیسے ان کا رنگ اڑ گیا ہو، انہیں بلیک اینڈ وائٹ کر کے بالکل چھوٹا سا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس یاد سے جڑی تمام ڈراؤنی آوازوں اور ڈائیلاگز کا والیوم گھما کر بالکل زیرو کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس خوفناک آواز کو کسی مزاحیہ کارٹون کی آواز میں بدل دیا جاتا ہے تاکہ اس کا سارا اثر ٹوٹ جائے، اور آخر میں ان بری فیلنگز اور جذبات کو بالکل بے اثر یا نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے۔ ان تینوں سٹیپس کے بعد وہ پرانی تکلیف دہ فائل اپنا وجود ہی کھو دیتی ہے۔ جب یہ ایڈیٹنگ مکمل ہو جاتی ہے اور دماغ کا کینوس بالکل صاف ہو جاتا ہے تو پھر آتا ہے اس تھیراپی کا آخری اور سب سے زبردست مرحلہ۔ ہپنو تھیراپی کا اصل مقصد صرف پرانی تکلیف مٹانا نہیں، بلکہ وہاں مثبت جذبات بھرنا بھی ہے۔ تو اس خالی جگہ پر اب ایک بالکل نئی ریالٹی، ایک نئی حقیقت انسٹال کی جاتی ہے۔ ایک ایسا نیا منظر جس میں چمکتے ہوئے خوبصورت رنگ ہوں، کامیابی کا زبردست احساس ہو اور بیک گراؤنڈ میں کوئی بہت ہی خوشگوار میوزک چل رہا ہو۔ یہ نیا سین بالکل فریش ہوتا ہے، اور کیونکہ ہمارا لاشعور حقیقت اور خیال میں فرق نہیں جانتا، تو وہ اس نئی اور کامیاب حقیقت کو فوراً اپنی میموری میں قبول کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں پہلے پرانے رویے میں صرف ڈر، خوف اور گھبراہٹ تھی، اس پوری ایڈیٹنگ کے بعد وہ جگہ ایک بالکل نیا، پرسکون اور مسکراتا ہوا رویہ لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ شخص جو کتے سے ڈرتا تھا، اب تصور میں اسی کتے کے ساتھ کھیلتا ہوا اور مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یا وہ شخص جس کی سٹیج پر جان نکلتی تھی، اب وہ پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کو مسکرا کر مخاطب کر رہا ہے۔ یہ نفسیاتی تبدیلی اتنی حیران کن ہوتی ہے کہ دماغ بس ایک نئے، پازیٹو اور بہادر رویے کو اپنا کر اس پرانے ڈر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو سب سے اہم بات جو ہمیں یہاں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لاشعوری دماغ بغیر کسی بھی رکاوٹ کے بالکل سیملیسلی پرانی یاد کی جگہ اس نئی یاد کو لے آتا ہے۔ دماغ اس پرانی تکلیف دہ فائل کا کوئی بیک اپ یا کاپی بچا کر نہیں رکھتا، بلکہ وہ اسے پوری طرح اوور رائٹ کر دیتا ہے۔ لاشعور اس نئی ایڈیٹڈ شدہ فائل کو ایک تاریخی حقیقت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور اسی کو ہی ایک سچا، مثبت بدلاؤ اور ذہنی آزادی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب انسان مکمل طور پر ایک نئی اور بہتر حقیقت میں جی رہا ہوتا ہے۔ اس ساری زبردست اور حیران کن گفتگو کے آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال ابھرتا ہے۔ اگر ہمارا اپنا لاشعور کسی تصوراتی خوشی، حوصلے اور مثبت تبدیلی کو اتنی آسانی سے اور اتنی طاقت سے اصلی حقیقت مان لیتا ہے، تو ذرا سوچئے، دماغ کے اس تھیٹر میں ایسی کتنی ہی پرانی اور تکلیف دہ فلمیں چل رہی ہیں جو ابھی تک دوبارہ لکھے جانے کے منتظر ہیں۔ دماغ کی اس بے پناہ طاقت اور اس حیرت انگیز ایڈیٹنگ سوٹ کو سمجھنا اپنی زندگی کی کہانی کو ایک نئے اور شاندار انداز میں ڈائریکٹ کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہو